کل رات آپ سے میری بات ہوئی تھی چودھری اجاز کے حوالے سے. وہ ایک پولیٹیکل ورکر ہے, اس معزز ہاؤس کا ممبر رہا ہے وداؤٹ اینی ایلیگیشن. مطلب اس ملک میں تب قانون کوئی نہیں رہا. ایک مہذب معاشرے میں اور ایک جنگل کے قانون میں فرق یہ ہوتا ہے کہ ایک مہذب معاشرے میں قانون کیوں مطلب کام ہو رہا ہے. ماشاءاللہ جو ہمارا قانون کا منسٹر ہے, کیا نام ہے, اعظم نذیر تارڑ, اس نے تو قانون کا بیڑا غرق کر دیا. 26ویں آئینی ترمیم پاس کر کے اس نے سب سے بڑا جو ہے نا ظلم کیا. جس طرح کنٹرول کرنے کی کوشش کی, قابل مذمت ہے. ان کا نام تاریخ میں یاد رکھا جائے گا کہ خلاف جو سب سے زیادہ اس کو بے توقیر کرنا, اس کو بے عزت کرنا, یہ تارڑ صاحب اس کے ذمہ دار ہے. ہم بتائیں ہم کدھر جائے. یہاں غیر قانونی طور گرفتاریاں ہوتی ہے, گرفتاریوں کے بعد ہمیں بتائیں نا کہ کیا یہ ملک نے قانون کے مطابق چلنا ہے, آئین کے مطابق چلنا ہے, یا یہ بنانا ریپبلک اور جنگل بن گیا ہے. ہم مطالبہ کرتے ہیں چودھری اجاز کو پوری طور رہا کیا جائے. جس وقت یہاں پر ایوان میں یونٹی ہم شو کر رہے تھے اور ہانیہ کی شہادت کے بعد ہم نے یہاں تعزیت کی تھی, اس میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا. اور پوائنٹ آف آرڈر پہ اس وقت بھی حاجی امتیاز صاحب ہمارے منیر صاحب یہاں نہیں تھے اس کی پروڈکشن کے لیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت وزیر اعظم صاحب موجود تھے تو میں نے ان کو گوش گزار کروایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا 3 جنوری 2023 کو, اور اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کے آفس سے وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکن لے کے آپ آ جائیں, سپریم کورٹ میں آپ فائل کریں, اس ایف آئی آر میں اس کو اریسٹ کریں تو وہ صورت ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا جناب اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس کا ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا. ایز آف ناؤ جناب اسپیکر صاحب اس کا کوئی ابھی تک وہ نہیں آیا, کوئی پتہ نہیں چلا. جناب اسپیکر اس کا کر لے تاکہ یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو. اسی طرح ہمارے عبداللطیف چترالی صاحب ہے, جناب اسپیکر اس کو کنوکٹ ہوا ہے. یہ سننے میں آیا کہ وہاں ساری پولیس والے آ گئے ان کو اریسٹ کرنے کے لیے, جو اپنے بیل کو اویل نہیں کر سکا, وہ اس ایوان کا ممبر ہے. ان کے لیے بھی یہ جناب اسپیکر اس کمیٹی میں کروا دے, اس پہ ایک رولنگ دے دے. یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے. مجھے بتائیں جناب اسپیکر, کل یہاں پہ میں نے امینڈمنٹس پہ اپنا پوائنٹ آف ویو دیا, اس کے بعد آپ یہیں پہ رہے, اس کے بعد ہاؤس جو ہے آج کے لیے ایڈجرن ہوا. آپ کے سامنے میرے سامنے آپ کی گاڑیاں نکلی. میری جو تقریر کی میری گاڑی رات کو یہاں 7 بجے نکلی جہاں سے. اس کے میں بھی شام کو نکلا تھا جناب اسپیکر. میں صرف آپ کے نوٹس پہ لانا چاہ رہا ہوں کہ جس وقت آپ کی گاڑی نکلی تھی اس کے میرے سامنے نکلی تھی, اور اس کے بعد جناب اسپیکر مجھے اپنی تقریر کی کلپ اس کے لگ بھگ مل گئی تھی. اچھا, میں جو چیز پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ڈی جی میڈیا آپ کی مسٹر ظفر خان صاحب جو ہیں, کیا ان کے پاس اتھارٹی ہے کوئی ورڈ ایکسپنج کرنے کی, یا آپ کے پاس ہے؟ صرف جو چیئر کر رہے ہوتے ہیں اسپیکر, ڈیپٹی اسپیکر. اچھا, تو مجھے بتا دیں جناب چیئرمین, جناب اسپیکر, کہ کیا آپ نے وہ تقریر سے کوئی چیز یہاں پہ ہاؤس میں حذف کی یا چیمبر میں کی, مجھے یہ بتا دیں. جو چیز میں مناسب سمجھتا ہوں, اگر آپ یہ ذرا پڑھ لیں پورا. If the speaker is of the opinion that the words have been used in debates which are defamatory, indecent, unparliamentary or undignified, he may in his discretion either during the debate or subsequently. It is subsequently. نہیں, میں آپ سے جو آپ سے میں پوچھنا چاہ رہا ہوں جناب اسپیکر, کیا آپ نے وہ I do it. نہیں, آپ نے کل کیا تھا میری تقریر میں. آپ نے کس ٹائم کیا تھا جناب اسپیکر؟ آپ تو نکل جب میں ہاؤس میں جاتا ہوں پہلی چیز میرے پاس آتی ہے کہ کیا کیا چیز میں نے کرنی ہے. جناب اسپیکر, یا آپ یہ کرتے ہیں نا, یہ اسپیکر میرے ساتھ بیٹھے, کبھی ایسے نہیں ہوا. میری بات ابھی ذرا تحمل سے سن لے, 1 منٹ آپ کا صرف سن رہا ہوں. جناب اسپیکر, انہوں نے نہیں کیا, پہلے بھی اسپیکرز نے نہیں کیا, یہ پہلی بار ہو رہا ہے. نمبر 1. But I have to look at the national interest. یہ دوسری I will do what is in the national interest. نہیں جناب اسپیکر, وہاں پہ کل نیشنل انٹرسٹ کی کوئی بات ہی نہیں تھی, امینڈمنٹس پہ بات تھی, نیشنل انٹرسٹ کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. جہاں میں ریگولر امینڈمنٹس کے بارے میں آپ ہمیں مزل کریں گے. میں آپ کو یہ کہہ دوں جناب اسپیکر, ہمارے ساتھی یہاں پہ حاجی امتیاز, یہ بھی پہلے ابڈکٹ ہوئے تھے. کل ان کے بھائی اس ہاؤس کے ممبر, سینئر ممبر چودھری اجاز صاحب, ان کو پولیس سے اٹھا کے رات کو لے گئے. واٹ از گوئنگ آن ان پاکستان؟ کیا وہ ہمارا ممبر ہے جناب اسپیکر؟ اگر وہ ممبر ہے تو پروڈکشن آرڈر میں ایشو کر دیتا ہوں. ممبر کوئی نہیں ہے یہ چیز. اچھا, پھر اس کے بعد جناب اسپیکر یہاں پہ لا منسٹر نے جو باتیں کی تھی اور ہم نے پروٹیسٹ کیا تھا وزیر اعظم عمران خان صاحب کے بارے میں,
اور بشرا بی بی صاحبہ کے بارے میں نہایت ہی نامناسب. ہی شوڈ اپالوجائز, ورنہ ہم نے اس وقت بھی جواب دیا تھا. دست و گریبان آپ کہتے ہیں کہ ہم لوگ نہ ہو, یہاں پہ وہ نوبت آ جائے گی جب دست و گریبان بھی ہوں گے اور ذمہ دار آپ ہوں گے. جناب اسپیکر, ہم لوگ اس پہ شدید احتجاج کرتے ہیں. یہ پاکستان میں کوئی جمہوریت نہیں ہے. جی گور صاحب, اگر آپ اجازت دیں گے. تھینک یو جناب اسپیکر صاحب. جناب اسپیکر صاحب, یہ ایک میٹر آف کنسرن رہا تھا تھرو آؤٹ. آپ کو یاد ہوگا اس پہ ہم نے ایک ریزولوشن یہاں ڈالی تھی اس اسمبلی میں, اور وہ ریزولوشن لے کے آئے تھے عمر ایوب خان صاحب, لیڈر آف دا اپوزیشن. اور ہم نے اس وقت یہ کہا تھا کہ پارلیمان میں جب تک ہمیں یہ رائٹ حاصل ہے کہ یہاں ایبسولوٹ امیونٹی ہے کہ ہم جس بات پہ بات کرنا چاہے, تو ہم نے سوچا تھا کہ وہ گفتگو تو ہم کریں. بسات یہ کہا تھا کہ جو پارلیمنٹیرین یہاں موجود ہیں ان پارلیمنٹیرینز کو اور ان کی فیملی ممبرز کو آپ پروٹیکشن دے دیں. وہ آپ نے ایک اسپیشل کمیٹی بنائی, اور جس وقت اسپیشل کمیٹی بنی تھی تو اس میں پارلیمنٹیرین کا لفظ بائی کنسنسس ہم نے ڈالا تھا, اور یہ اس ہاؤس کا ایک یونانیمس ریزولوشن تھا جو پاس ہو گیا تھا. اس کی ایک میٹنگ ہو گئی تھی, دوسری میٹنگ ہو گئی, تیسری میٹنگ کے بعد باقی جو میٹنگز ہوئی وہ 26ویں ترمیم پہ فوکس رہی اور باقی نہیں. ٹھیک. اس میں ایک سب کمیٹی بھی بنی جس کے کنوینئر نوید قمر صاحب ہیں. اس میں بھی ہماری ایک میٹنگ ہوئی, اس کے بعد نہیں ہوئی. اس میں دو چیزوں کا بڑا تعین ہوا تھا کہ اگر کسی فیملی ممبر کسی پارلیمان کے فیملی ممبرز کو کوئی بھی اٹھائے تو اس کے فوراً میٹنگ ہوگی تاکہ وہ سب سے پہلے وہ کمیٹی اس کو ریلیف دے سکے. جناب اسپیکر, اٹ کوڈ بی ایدر سائڈ آف دی آئل, بٹ لیٹس پروسیڈ. دوسری, آپ کو یاد ہوگا جناب اسپیکر, جس وقت یہاں پر ایوان میں یونٹی ہم شو کر رہے تھے اور ہانیہ کی شہادت کے بعد ہم نے یہاں تعزیت کی تھی, اس میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا, اور پوائنٹ آف آرڈر پہ اس وقت بھی حاجی امتیاز صاحب ہمارے منع صاحب یہاں نہیں تھے اس کی پروڈکشن کے لیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت وزیر اعظم صاحب موجود تھے تو میں نے ان کو گوش گزار کروایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا 3 جنوری 2023 کو, اور اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کے آفس سے وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکن لے کے آپ آ جائیں, سپریم کورٹ میں آپ فائل کریں. وہ کنسٹیٹیوشن پٹیشن 50 تھی, اور اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آئندہ کسی کو اپنے گھر سے اٹھایا نہیں جائے گا ماں سوائے اس کے پاس کوئی ایف آئی آر رجسٹر ہو اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز ان کو اٹھائیں, پولیس والے اس ایف آئی آر میں اس کو اریسٹ کریں تو وہ صورت ہوگا. وزیر اعظم صاحب نے آپ کو یہ کہا تھا جناب اسپیکر صاحب, انہوں نے یہ فرمایا کہ میں اس کا ڈیٹیل آپ کو دے دوں گا. ایز آف ناؤ جناب اسپیکر صاحب اس کا کوئی ابھی تک وہ نہیں آیا, کوئی پتہ نہیں چلا. جناب اسپیکر اس کا کر لے تاکہ یہ مسئلہ ونس اینڈ فار آل ختم ہو. اسپیکر, جس وقت یہاں پر ایوان میں یونٹی ہم شو کر رہے تھے اور ہانیہ کی شہادت کے بعد ہم نے یہاں تعزیت کی تھی, اس میں نے پوائنٹ آف آرڈر اٹھایا تھا, اور پوائنٹ آف آرڈر پہ اس وقت بھی حاجی امتیاز صاحب ہمارے منع صاحب یہاں نہیں تھے اس کی پروڈکشن کے لیے. آپ کو یاد ہوگا میں نے اس وقت وزیر اعظم صاحب موجود تھے تو میں نے ان کو گوش گزار کروایا تھا کہ سپریم کورٹ نے ایک آرڈر پاس کیا تھا 3 جنوری 2023 کو, اور اس آرڈر میں سپریم کورٹ نے یہ کہا تھا کہ اٹارنی جنرل کے آفس سے وزیر اعظم سے ایک انڈرٹیکن لے کے آپ آ جائیں. سپریم کورٹ میں